اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ فلق 113 نمبر سورت، جس میں 5 آیت مقدسہ اور نزول کے اعتبار سے 20 نمبر۔ اکثریت کی رائے ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن یہ بھی بڑے محققین نے کہا کہ یہ مدنی سورت ہے۔ یہ سورت مبارکہ، اس کا ایک خاص شان نزول ہے کہ اللہ کے نبی پر علیہ الصلاۃ والسلام صحیح ہے ایک یہودی کی بیٹیوں نے جادو کیا۔ یہ مسئلہ بھی مختلف فی ہے۔ جمہور کی رائے ہے، جمہور مفسرین نے ان کو نقل کیا کہ جادو کیا تھا۔ معتزلہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہم اس کو مان لیں تو یہ تو غیروں کا دعویٰ تھا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو صرف ایک جادو شدہ مرد جس پر جادو ہے اس کی پیروی کرتے ہو۔ اگر اس پر واقعی جادو ہوا پھر تو ان کی بات صحیح تھی، اللہ نے رد کیوں کیا؟ جمہور اہل سنت جماعت کی طرف سے جواب ہے کہ دیکھیں، رب کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ آپ کو یہ قتل نہیں کر پائیں گے۔ جادو کا معنی کہ انسان بالکل دماغ، حواس وغیرہ کام چھوڑ دے، ایسے نہیں ہوا۔ باقی تو جنگ احد میں عقائد و جان کے دندان مبارکہ بھی شہید ہوتے ہیں، اور خیبر میں پیارے نبی علیہ السلام کو ایک یہودی عورت نے زہر بھی کھلایا تھا، تکلیف تو دی گئی، اسی طرح اس جادو کی بھی تکلیف ہوئی، لیکن ایسے نہیں کہ دین کے تبلیغ میں، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں کوئی فرق آیا، ایسے نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ 11 آیتیں لے کر آئے اور ایک ایک آیت پڑھتے گئے، اور وہ ایک ایک گرہ کھلتا گیا۔ اس کنویں کا نام ذقوان ہے غالباً، کہ اس میں یہ تعویذ انہوں نے، ایک خشک ویران کنواں تھا، اس میں انہوں نے یہ جو ہے ایک پتھر کے نیچے رکھے تھے۔ اس یہودی کا نام لبید بن عاصم ہے۔ تو اللہ کریم، چونکہ پیارے عقائد و جہان کے حاسدین بہت زیادہ تھے، جس قدر انسان کو اللہ تعالیٰ زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے، اس قدر اس کے حاسدین بڑھ جاتے ہیں۔
ایک عام انسان فٹ بار پہ سو رہا ہے، اس کا دنیا میں کوئی حاسد نہیں ہوگا، ہوگا کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا، لیکن جیسے جیسے اس کی نعمتیں بڑھیں گی اس پر دنیا تنگ ہوتی جائے گی. ایسے ہے نا. تو پیارے عقائد و جان علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نعمت اللہ نے کی وہ کائنات پر کسی اور پر نہیں کی. اس سورہ مبارکہ میں رب فرماتے ہیں قل اے محبوب آپ فرما دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں برب الفلاق، صبح کی رب کی جو اندھیرے سے اجالا نکالتا ہے، جو مصیبتوں کو دور کر کے راحت عطا کرتا ہے، جو بیماریوں کو دور کر کے صحت عطا کرتا ہے، جو غربت کو دور کر کر رزق حلال سے مالا مال فرماتا ہے، جو بہانج پن کو دور کر کے نیک و صالح اولاد عطا کرتا ہے، جو بے گھروں کو گھر عطا کرتا ہے، جو انسانوں کو اس سلطنت بڑے بڑے ملک بادشاہت عطا کرتا ہے، یہی رب اندھیرے کے بعد اس دنیا کو صبح عطا کرتا ہے. میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں جس نے اللہ کی پناہ لی، اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. اللہ سکھاتا کہ اے میرے محبوب تعلیم امت کے لیے کہ تو یہ کہہ کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ من شر ما خلق، اللہ نے جو پیدا کیا اس کے شر سے. شر جو بھی آپ کو تکلیف دے گا وہ مخلوق ہی ہوگی، وہ انسان کے صورت میں ہو، وہ شیطان کے صورت میں ہو، وہ سانپ کے صورت میں ہو، وہ بچھو کے صورت میں ہو. جو چیز تمہیں تکلیف دے گی وہ مخلوق ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہیں دیتا نا. تو بولا اللہ تعالیٰ تو جب مجرم اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ تو اس کا مستحق ہے، وہ پھر شر ہی نہیں ہے. شر تو وہ ہے کہ آپ کو بغیر کسی جرم کی سزا دے، یہ شر ہے. اور اگر آپ نے جرم کیا وہ سزا دے رہے، یہ تو عدل ہے. کیا ہے؟ آپ نے چوری کی، آپ کے ہاتھ کٹ کے، آپ نے قتل کیا، آپ کے قصاصاً مارے گئے، تو عدل ہے. یہ ظلم تو نہیں ہے، یہ شر تو نہیں ہے. کس کی پناہ لیتا ہوں؟ من شر ما خلق. مختصر ترجمہ اس کی مخلوق کی شر سے، شر اس کی شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. من شر ما خلق، خلق فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، جو اللہ نے پیدا کیا. اے محبوب یوں دعا کیا کریں. کتنی پیاری دعا ہے، آپ نے کبھی سوچا؟ آپ جب دعا کرو گے تو یوں کرو گے اللہم اعوذ برب الفلاق من شر ما خلق. قل کو ہٹا، دعا میں قل نہیں ہوتا. قلو دعا ہے. وَمِنْهُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. ہم وَمِنْهُ مَنْ يَقُولُ نہیں کہتے، ہم کہتے اللہم ربنا هب لنا. دعا ہے قل ربی زدنی علما. ہم قل نہیں کہتے، ہم کہتے ربی زدنی علما. اللہم ربی زدنی علما. دعا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا. ہم جب دعا کرتے تھے والذین یقولون نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا قل رب ارحمہما. لیکن ہم قر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں رب ارحمہما. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں جب دعا کرو گے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. کس سے؟
اس کی شر سے جو اس نے پیدا کیا، ان اشیاء اس مخلوق کی شر سے جو اللہ نے پیدا کیے، ومن شر غاسق، اور اندھیری رات کی اذا وقب، جب وہ چھا جائے، اس کی پناہ جب اندھیرا چھا جائے، بہت سارے فسادی میدان میں آ جاتے ہیں. سانپ بھی اپنی بل سے نکل آتا ہے، بچھو بھی نکل آتا ہے، شیر بھی دیہات کے قریب ہو تو آ جاتا ہے، کوئی ہاتھ پہ چڑھ جائے، گیدڑ بھی آ جاتا ہے حملہ کر کے لیے، کوئی مرغی ہاتھ پہ چڑھ جائے. اب تو دیہات میں نہیں رہے نا آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. رات کو بڑے چور پھیل جاتے ہیں. اللہ کے بندے اللہ کے بندگی میں لگ جاتے ہیں، اور شیطان کے بندے شر میں لگ جاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں. اور اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے. عورتیں کمزور ہیں تو انسان جو ہے نا وہ میدان عمل میں آتا ہے. عورت تو کمزور ہے، وہ کہتے چلو دم درود کر لے، اور اس کے زیادہ تر اسی پر عقیدہ ہوتا ہے کہ بس دم درود چلتا رہتے. ترجمہ خط کر اسے پھر تھوڑی تشریح کر دو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے، جب وہ حسد میں آ جائے پھر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں، پھر وہ اپنی حسد کو پورا کرتے، اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھتا. معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، جادو وغیرہ اور یہ دم درود یہ نہیں. ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں برحق ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا. ہر چیز میں 3 گروہ بنتے ہیں، ایک صحیح ہوتے ہیں اور 2 غلط ہوتے ہیں. ایک سرے سے دم درود نہیں مانتی، غلط لوگ ہیں. اور ایک کہتے ہیں نا ہر قسم کے تعویذ صحیح ہے، بھی غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے. جو صحیح صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، دم درود پیارے آقا دو جان نے دم کیا. لیکن اس کے لیے یہ ایسے نہیں کہ بھائی جب بھی کوئی تکلیف آپ کہتے ہیں نہیں بس کسی نے کچھ کر لیا. اس میں مفسرین نے ایک مثال دی ہے. اس میں ایک عورت تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا سوتیلا. اس کو اچھا نہیں لگتا تھا. اس نے بولا ان کے ساتھ کچھ کرنا ہے. ایک دن اس بچے نے پانی پیا تو اس سوتیلی ماں نے کہا کہ بیٹے آپ نے جو پانی پیا نا اس میں سام کا بچہ تھا. میں نماز پڑھ رہی تھی، میں بیزی تھی اور میں آپ کو بتا نہیں سکی، وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا، آپ کے پیٹ میں چلا گیا. انسان کا ذہن دیکھیں، بس وہ بچہ اس فکر میں لگ گیا کہ بھائی میرے پیٹ میں سام کا بچہ. تھوڑا کڑکڑ ہوتا تو بولا دیکھ یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے. اسی طرح چلتے چلتے بچہ دن بدن موت کے قریب ہو گیا. ہر وقت اس کے ذہن میں سوار تھا سام کا بچہ، سام کا بچہ. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. سوتیلی ماں نے اس بچے کو برباد کرنے سے جان چھڑانے کے لیے یہ عمل کیا، یہ جھوٹ بولا کہ یہ اس وسوس میں پڑ جائے اور ہماری جان اسے چھوٹ جائے. کسی سے جان چھڑانے کے لیے انسان جھوٹ بھی بول لیتا ہے، جھوٹ بھی جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیتا ہے، بس خوف خدا نہیں. اب اس کو خوف خدا نہیں تھا. اس نے اب ایک اور عورتیں نا ایک بعض عورتوں کو بتا دیتی ہیں کہ آپ بتائیں نا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. عورت کو بتا دیا تو بس ختم ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں دیوار کے بھی کان ہے. آپ نے جتنا کسی کو کسی بات کو راز میں رکھنا ہے تو کسی کو نہیں بتاؤ بس. اب اس نے چھپ کے بتا دیا کہ بس کام ہو رہا ہے، تو بتانا کس کو نہیں ہے. اس کو جب پتہ چل گیا اب وہ تو عورت تھی.
اس نے اس کے والد کو بولا میں اس کا علاج کرتی ہوں، اس کو میرے پاس لاؤ۔ یہ روزانہ بچے کو اس کے پاس لے رہے، وہ دم کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی ہے وہ۔ یہ معتزلہ کے طرف سے اعتراض ہے کہ دیکھیں یہ دم درود کا نہیں ہوتا، یہ انسان کا ذہن ایسے ہی ہوتا ہے۔ چلتے چلتے بچہ کہتا ہے انشاءاللہ آپ کی بیماری صحیح ہو رہی ہے۔ ایک دن وہ سو رہا تھا، اس نے ایک چھوٹا سا سام پکڑ کے ان کے دانت نکال کر اس کے شلوار میں چھوڑ دیا، اور پھر اس کو جگایا، بولا وہ دیکھ وہ سام کا بچہ باہر آ گیا۔ بچے نے یوں کیا تو سام کا بچہ تھا، ہوئی تیری کی تو باقی تھا۔ بولا دیکھ میرے دم درود نے کام کر لیا، اب بچہ تو ماشاءاللہ دن بدن بالکل۔ تو نے بولا دیکھیں نہ اس نے سام کا بچہ پیا تھا نہ تھا، لیکن اس کی حالت، اور یہ تو پریکٹیکل دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں یار۔ تو ہم دم درود ماننے والے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کا جہاں بھی کام بگڑ جائے اب جادوگروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ بھئی ٹھیک ہے، بس کسی کے سر پہ درد ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دو بچوں کو، لیکن یہ نہیں کہ بالکل بس آپ کا کاروبار ختم ہو گیا، اس نے جادو کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا۔ تو دم درود ہم ماننے والے ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، امت مسلمہ سے ثابت ہے، دلائل سے ثابت ہے۔ ہم نے سورہ ابراہیم یا سورہ راہ پر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ ابھی بھی اگر کوئی چاہتا ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس اس کے مواد رکھے ہوئے کہ دم درود کون سا ناجائز ہے، جو حضور نے منع کیا وہ کون سا تھا، جو جائز ہے وہ کون سا ہے۔ اگر شرکیہ کلمات ہو، اس طرح کچھ حرکات ہو تو اس کو ہم بھی حرام و شرک کہتے ہیں۔ بات آ گئی حسد پر آخر میں، اور میں پناہ لیتا ہوں، عورت کہے گی میں پناہ لیتی ہوں، اعوذ، متکلم کا صیغہ، مرد بھی کہتے ہیں اعوذ، عورت بھی کہتی ہے اعوذ۔ مرد کے لیے ترجمہ ہوتا ہے میں پناہ لیتا ہوں، عورت کہتے ہیں میں پناہ لیتی ہوں۔ کس سے؟ حاسد، حسد کرنے والے کی حسد۔ حسد کیا ہے؟ کل ذو نعمت، کل ذو نعمت محسود، ہر نعمت والا محسود ہے، یعنی اسے حسد کیا جاتا ہے۔ کسی پاس آپ نے نعمت دیکھ لی، ان کے پھر مراتب ہیں، آپ کہتے ہیں یہ نعمت اس سے چھینی جائے، یا کہو گے کہ مجھے بھی ایسے نعمت مل جائے، اس کے پاس بھی ہو مجھے بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھینی جائے، یہ حسد ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے بیماری یہ حسد، سب سے پہلا مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں کافر ہوا وہ حسد کی وجہ سے۔ شیطان سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے شیطان نے حسد کیا اور کہا اس کو میں سجدہ کروں گا، یعنی اتنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا، اب شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس لیے تو نے اس کو مٹی سے بنایا، اور مجھے آج بھی حاسد مقصود سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یعنی یہ بڑا گناہ کیوں ہے؟ یہ جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، میں کہتا ہوں یونس بھائی کو یہ نعمت کیوں ملی، یعنی میں کہتا ہوں یہ ڈائریکٹ اللہ پر اعتراض ہے کہ اس قابل نہیں، اس قابل میں ہوں، مجھے دے دیتا اس کو، بھائی تو یہ اللہ کے فیصلوں پر اب کیوں ٹانگ اڑائی کر رہے ہیں؟ اللہ نے جس کو جس قابل سمجھا اس کو وہ نعمتیں عطا کر دی، اب تو کہہ دے اللہ نصیب کرے، راستے پہ سفر میں جہاں بھی ہوں کوئی نعمت والا نظر آ جائے، بولے اللہ انہیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اور کسی کو مشکل میں دیکھو تو بولے اللہ اس کی مشکلوں کو دور فرما،
اگر کسی گناہ میں یہ گرفتار ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حاسد اللہ سے لڑتا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ نعمت ان کو کیوں دیے؟ اللہ جس کو جو دیتا ہے، میں نے اس بیٹے کو کچھ دیا، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس قابل ہو۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پورے کائنات سے افضل البشر ہیں، فرشتوں سے افضل، یعنی لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد پورے مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، زمین و زمان، یہ عقیدہ، بڑے شانوں والے۔ اس بیماری سے میرے بچوں، سامعینوں، بچوں پیارے بچوں، اس بیماری سے بچوں، تو دونوں بچوں ذو معنین لفظ ہے، دو معنی مشترک ہے، ایک ہوتے مترادف، ایک ہوتے مشترک، معنی دو ہیں، لفظ ایک ہے، بچوں۔ گئیاں تھا گئیاں، سرے کی وہ گائے چراتے نا تو وہ چلی جاتے، اے کیا میری گئیاں والا یہاں میں کھلے تے چل دیا پہ نا آ کے بیرا آتے تھی، گئیاں تھا گئیاں، بولے تیری گائے تو چلی گئی، تو چلی گئی بھی گئیاں اور وہ گائے وہ بھی گئیاں، تو دونوں گئیاں۔ پٹھان کہتے لاڑے، ہم تھے نا، بیٹھے ہوتے تھے کنویں کنارے، تھوک ڈالتے تھے نا تو وہ تھوک کو بولتے لاڑے، تو وہ تھوک جا رہا ہے، وہ کہتے لاڑے، تو یہ بعض الفاظ مشترک ہوتے۔ گئیاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا، بولا اے اللہ یہ تیرے عرش کے سائے پر کون ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا اس کو کیا کرنا ہے، یہ باتیں چھوڑو، کون ہے، اس کے صفات بتا دیتا ہوں۔ یہ میرے عرش کے سائے میں، ان کو میں نے اس سے کیوں نوازا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کتنی بڑی بیماری ہے، اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے، اور کہہ دو یا اللہ مجھے حاسد کے حسد سے بچا، جب وہ حسد کرنے لگے۔ حاسد کے آنکھوں میں محسود دنیا کا بدترین ہے، بس اللہ سے لڑائی کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں نے اپنے عرش کا سایہ دیا، اس میرے بندے کے دل میں حسد نہیں ہے۔ اب ایک صحابی کا واقعہ بھی بیان کرتا ہوں۔ نمبر 2، یہ اپنے والدین کا بڑا فرمان بردار ہے، یا اللہ والدین کی خدمت کرنے والے بنا۔ نمبر 3، یہ کبھی چغلی نہیں کرتا، کسی کی چغلی لا يدخل الجنہ النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جہنم کی ویل سب سے خطرناک وادی ہے جو چغل خور اور کسی کی عیب تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ تم کسی کے عیب تلاش کرو، بھلے اس کا پردہ پوش بن جاؤ۔ کہتے تو نے ایک پردہ کسی پر ڈال دیا، ارے جب تمہیں ضرورت پڑے گی رب فرماتا ہے میں تیرے اوپر پردہ ڈال دوں گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کرے گا، بولا بندے بتاؤ یہ گناہ کیا، یہ گناہ، وہ ڈر جائے گا، یہ تو ابھی چھوٹے گناہ ہیں۔ اتنے میں اللہ فرما گئے اے بندے، ارے میں نے تیرے اوپر پردہ رکھا تھا، آج بھی پردے میں رہنے دو، پردے میں تجھے پردے میں رہنے دیتا ہوں، ارے جنت میں چلا جا کے آئے۔ پھر یہ کہہ گیا اللہ اس میں تو کہتے ہار نیکی کے بدلے میں، تو اس نے کسی کا پردہ رکھا تو اللہ نے فرمایا آج میں تیرا پردہ رکھوں گا۔ ہمیں شوق ہے کہ کسی کا پردہ چاک کریں، رب کریم کے پیارے نبی نے فرمایا تو کسی کا پردہ چاک کرے۔ یہ دیکھ ہم تو ویسے بھی کسی کا اندر عیب نہیں ہم نکال لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کے اندر عیب دیکھیں، یہ دیکھیں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں تمہیں، ہم سنی ہیں لیکن ہمیں سنیت کا پتہ نہیں ہے۔ کوئی اچھا انسان ہے، انبیاء کے بعد، انبیاء تو معصوم ہیں، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے۔ کسی اچھے انسان نے تمہارے سامنے گناہ کیا، ارے اس پر پردہ رکھ لو۔ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ پیارے نبی کے نا۔ ہم حدود، کتاب الحدود پڑھاتے نا کہ جب سنسار کیا جاتا ہے تو اس میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے تو دوسرا صحابی لے کر آتا ہے، بولے اس نے بدکاری کی،
پوچھتے تو پھر اس کو سنسار کرتے ہیں. تو حضور فرماتے کاش تو اس پر پردہ ڈالتا اور یہاں نہ لے آتا, اس پر پردہ ڈال دیتا, توبہ کرتا, اللہ معاف کر دیتا. تو اللہ مجرموں کو بھی, ہم یہ کہتے ہیں مجرموں پر بھی پردہ ڈالو, ارے گناہگاروں پر بھی پردہ ڈالو. بولا یہ شخص والدین کا فرمان بردار ہے, یہ حسد نہیں کرتا, یہ چغلی نہیں کرتا, ارے میرے عرش کے سائے میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم عرش کے سائے میں رہیں, لیکن وہ اعمال نہیں کرتے. وہ اعمال تو عرش کا سایہ فری میں, آپس میں محبت کرنے والے, المتحابین فیہا, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, مجھے آپ سے لالچ نہیں ہے اور آپ کو مجھ سے لالچ نہیں ہے. رب فرماتا ہے ارے میری محبت ان کے لیے واجب ہے, عرش کے سائے میں رہیں گے. آپس میں محبت کرنے والے تو انشاءاللہ آپس میں محبتیں بانٹیں گے, نفرتوں کا قلع کم کریں گے, نفرتوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یاد رکھیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہستی کہ ایسی کوئی زبان نہیں ہے کہ ان کے تعریفوں کا حق ادا کرے کہ ان کے اندر کتنے خوبیاں تھیں. صحابہ کے بیچ میں جلوہ کریں, فرمانے لگا ایک شخص آ رہا ہے, کسی کو اگر یہ بات پسند ہے کہ کسی جنتی کو دیکھ لے, اس شخص کو دیکھ لے, اس شخص کو دیکھ لے, آ رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھا ایک انصاری آ رہا ہے, ایک شخص آ رہا ہے, نام نہیں لیا. دوسرے دن فرمایا اور ایک شخص آ رہا ہے, اگر کسی کو یہ بات خوش ہے کہ جنتی کو دیکھ لے, اس کو دیکھ لے. تیسرے دن پھر فرمانے لگے ایک جنتی شخص آ رہا ہے, نبی تو اللہ کے عطا سے جانتا ہے جنت میں کون جا رہا ہے, جہنم میں کون جا رہا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چل دیے. بولے راز تو معلوم کروں, یہ ہے کون, یہ کرتا کیا ہے. اب جس کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے جنتی, تو بس جنتی. اب حضور نے فرمایا والدین کا فرمان بردار جنتی, روزہ دار جنتی, نمازی جنتی. جن کو اللہ نے یہ اوصاف پر حکم لگتا ہے, فرد خاص پر نہیں لگے گا. ہم کہتے ہیں بدکار کا یوں, بے نمازی کا یوں, شرابی کا یوں, فرد خاص کو یوں نہیں کہہ سکتے, منع ہے. کہتے یہ گناہ بڑا خطرناک ہے. یہ پیچھے پیچھے چل دیا, بولے حضور آپ کے ساتھ جانا, گھر میں تھوڑی سی منہ ماری ہو گئی. آپ تو مہمان نواز ہوتے ہیں صحابہ. کہتے ایک دن اب میں راز میں لگ گیا کہ وہ بات کون سی ہے کہ اس شخص کے اندر ہے جس کو جنت کی بشارت ملتی ہے, فری میں تو نہیں مل رہی ہے, کچھ عمل تو ہے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, کہتے پتہ نہیں چلا کہ وہ عمل کون سا ہے. پھر کہنے لگا حضور والا کوئی ناراضگی نہیں ہے, لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بتائی اور میں اس جستجو میں لگا ہوا کہ آپ کے وہ اعمال کون سے, لیکن میں نے کوئی خاص عمل نہ دیکھا. الاستقامت فوق الکرامہ, ایک انسان کے اندر استقامت ہے, نماز پڑھتا ہے, حلال کماتا ہے, یہ سب سے بڑا ولی ہے. بعض کہتے ہیں نا ہوا میں اڑے, کہتے ہیں ارے ہوا میں اڑنے والا اگر ولی ہے پھر تو پرندہ بھی ولی ہو گیا. کہتے ہیں اگر پانی پر چلنے والا ولی ہے, پانی پر تو پتہ ڈال دو وہ بھی پانی پر چلے گا. استقامت کہ وہ غلط کام نہ کرے, گناہوں سے دور رہے, کہ آپ کے زندگی میں اس نے گناہ نہیں کیا, سمجھ لو کہ اب اس نے دیکھا نماز پڑھتا ہے, عام روٹین سے سو جاتا ہے, اٹھ جاتے ہیں. بولے یہ بات بتائی نہیں, میں تو دیکھا ہی نہیں ہے. چلنے لگا, بولا نہیں ہمارے یہ اعمال کچھ نہیں ہے. جب چلنے لگا بولا واپس آ جاؤ, وہ راز کی بات تو سن لو. وہ راز کی بات کیا ہے؟ ارے بولا میرے دل میں کسی انسان کے ساتھ حسد نہیں ہے, میں کسی حسد, بڑی بڑی راتوں میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے, لیکن حضور نے فرمایا مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا فسادی, ان کی مغفرت نہیں ہوتی.
یہ توبہ کرے گا تو، ورنہ نہیں۔ فساد تو بہت بڑی بات ہے، سورۃ نمبر 2800 آیت نمبر 83 میں فرمایا ارے کرنا نہیں، صرف ارادہ بھی رکھ لے کہ میں فساد کروں گا، اللہ فرماتا ہے تب بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت تو ان کے لیے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ نہ کہے کہ میں بڑا ہوں، میں سب سے بڑا فن خان ہوں، میں یہ کر دوں گا، بولے تو نے ارادہ کر لیا میں نے جنت سے محروم کر دیا۔ تو اچھے اچھے نیتیں کر لے کہ اگر اللہ نے مجھے طاقت دی تو یوں کروں گا اچھے اچھے کام۔ محلے والوں اگر کہہ دو اللہ نے پیسے دی، پیچھے والا پارک صاف کر دیں گے، اس میں گھاس لگا لیں گے، ارے اس میں عید کی نماز پڑھیں گے، ارے اس میں ہمارے بچے کھیلیں گے، ایک پارک بنے، یہ اچھا آپ دنیا سے چلو گے، آپ کی ایک اچھی نیت۔ اب محلے والوں سے کچرے سے آپ نے کبھی سوچا ایسے؟ میں کہتا ہوں سوچ اچھی رکھو، ہمارے پاس بہت کام کرنے کے ہیں، اچھے ارادے رکھو، اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ بیت المقدس کو آزاد کروں۔ میرے استاد جس نے مجھے پڑھایا وہ ہمیں یہ تربیت دیتا تھا، ارے اللہ نے ہمیں توفیق دی تو یوں کہتا تھا، یہ اچھی اذان دیتے نا، ارے ناصر سے بیت المقدس میں اذان دلاؤں گا، ارے اذان دلائی یا نہ دلائی لیکن اس کی نیت دیکھ، یہ نہ بتایا کہ فلاں مسجد چھین لوں گا اور وہاں پر بھی بچوں کو بسا، بھائی دوسروں کی مسجدیں کیوں چھینتے ہو؟ مولوی لگے ہوتے ہیں نا، کوئی کسی کی مسجد چھین رہے، کوئی کسی کی مسجد چھین رہے، ارے بولو یار مسجدوں کی حفاظت کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہمارے دور میں کہتے اتنی بیماریاں کینہ، حسد، گالی گلوچ، لیکن انہوں نے ایک نیک بندے کی چند باتیں لکھی، وہ کیا ہے؟ بولے حاسد کے بارے میں اس نے لکھا کہ حاسد اپنے ہمنشین سے، جو ہمنشین ہوتے ہیں ان میں ذلیل ہوتا ہے حاسد، اللہ اکبر۔ نمبر 2، فرشتوں کے طرف سے ان پر لعنت ہوتی ہے، کس پر؟ امام غزالی لکھتے ہیں، اور مخلوق سے غم و غصے میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، بوقت نزع سختی اور خوف میں ہوگا، جب حالت نزع آئے گی اس پر خوف اور بڑی سختی ہوگی۔ اور آخری بات اس نے لکھی، اور قیامت کے دن عذاب کے علاوہ کچھ نہیں پائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حاسد کے علاوہ، کاتب وحی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ حاسد کے علاوہ، حاسد کے سوا سب کو میں خوش کر سکتا ہوں لیکن اس کو نہیں، کیونکہ حاسد زوال نعمت سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ہے نعمت ہے، آپ کچھ بھی کریں، میں بولا میں تب راضی ہوں گا جب اس کے ساتھ ایسے ہو جائے، بس بھئی اس کی نعمتیں کیوں چھین رہے ہو؟ کہتے وہ تب خوش ہوگا کہ نعمت چھین جائے۔ نسائی کی حدیث سنا دوں، 2912 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی انسان کے دل میں حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ کل اس پر میں گفتگو کروں گا، آخری سورت جب پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں، اور یہ جو بیماری بڑی خطرناک ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ فلاں شخص میرے ساتھ حسد کرتا ہے، خواہ مخواہ میرے خلاف لگا، تو کہتے اسے کچھ نہ کہو، اسے یکفیک من الحاسد ان یغتم وقت سرورک، آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جل رہا ہے نا، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کی اس آگ کو بجھا دے، یہ جل رہا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، لیکن وہ آپ کی نعمت سے وہ ہمیشہ جل رہا ہوگا۔ تو گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے کوئی جل گیا اور کسی نے دعا دی، کوئی کسی نے دعا دی۔ تو آپ جہاں بھی اللہ کے نعمتوں کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ ہمارا یہ ہماری یہ مجلس اللہ اس کو آباد رکھے کہ یہ جب تک ہماری یہ مسجد ہے
یہ کتنی قیمتی زمین یار، کروڑوں روپے کی زمین ہے. یہ انہوں نے اس لیے وقف نہیں کی تھی کہ اس میں شورا غلہ و فساد ہوں گے. انہوں نے اس لیے وقف کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوگی، اس میں اللہ کا کلام پڑھایا جائے گا. ہم جب بھی درس قرآن کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی، سب سے پہلے اس مسجد کے بانئین کے لیے دعائے مغفرت ہے، پورے مسجد کے نمازیوں کے لیے دعائے مغفرت ہے. ہمارا کیا جاتا ہے، لیکن ان کا شکر تو ادا کرتے نا. آج روڈ کے کنارے پر ایک پیاری سی مسجد، ہم اپنی نسلوں کے محلے کے عورتوں تک. آج میری ایک بچی نے، آپ لوگوں کو پتا کہ میں نے فتووں کے لیے ایک واٹس ایپ پہ ایک نمبر بنایا، وہ پورے پاکستان میں پھیلتا رہتا ہے. ایک بچی نے آج بات کی تو میرا دل دکھا. بچیاں عورتیں بھی سوالات کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں. بولو استاد جی مجھے وہ شوق کیا تھا، مجھے پڑھنے کا بڑا شوق ہے کہ میں دور حدیث کر لوں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے کسی آن لائن پڑھائی پہ لگا دے اور میں جو ہوں پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے بولا بیٹے اگر آپ کا یہ شغف، یہ تڑپ سچا ہے نا، میرے رب کا وعدہ ہے آپ کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے. میں بچیوں کو پڑھاتا ہوں، بڑی محنت سے پڑھاتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جتنی عزت اور سکون اپنے بچوں کی خدمت تو جانور بھی کرتے ہیں، شیر بھی کرتے ہیں، درندے بھی کرتے ہیں. ایک کتیا، ابھی میں جا رہا تھا دودھ لینے، اس ڈاکٹر والی گلی سے جا رہا تھا، ایک کتیا تھی، اس کے تقریباً 10 بچے تھے یار، اور وہ بالکل ہڈیاں تھی. یہ ڈاکٹر صاحب والی گلی نہیں اس میں یار، وہ سب بچے لگے ہوئے تھے، دودھ پی رہے تھے. تو وہ شخص کو میں نے بولا یہ بھی اپنے بچوں کو پال رہی ہے، یہ بھی. لیکن انسان کی بات کچھ اور ہے، وہ یہ نہیں کہتا بچوں کو پال رہا ہوں کل بڑے ہو کر مجھے کھلائیں گے. ارے کہتے اللہ کے بندوں کی تربیت کر رہا ہوں، ارے کل بڑے ہو کر میرے رب کی بندگی کریں گے، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ارے مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت کریں گے، محلے میں بے سہارا مظلوموں کی مدد کریں گے، میں تربیت دوں گا. یہی تڑپ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو یہ مسجد انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا سے آپ لوگ مخلص بنے. مخلصین کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات ان کے دور کر دیتا ہے. ہم تنہا ہم نے اس درس کی ابتدا کی، آج کل ہمارا یہ درس قرآن ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ایک سکون ملا. بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے لیے، لیکن اس میں جو سکون ہے نا، وہ جو ہم پڑھتے تھے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، ارے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کر. اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں کس کی؟ صبح کے رب کی، جو دنیا میں روشنیاں دیتا ہے، ارے غمزدوں کی غموں کو دور کرتا ہے. من شر ما خلق، ارے اس کی شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. کتنا بڑا جملہ ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جاتا ہے. اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونکنے والے جو دم درود کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ان عورتوں کے جو شر سے جو گرہ میں پھونکتی ہے. اس میں بہت ساری تفسیریں ہیں. نفاثات بعد نے کہا کہ نفس جو ہے مؤنث سمائی ہے، تو اس کے کہ نہیں وہ مرد بھی اس میں ہے. لیکن میں نے مختصر ایک تفسیر بتائی، باقی تفسیریں اس میں ہیں لیکن ٹائم نہیں ہمارے پاس. اور آخر میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے. ہاں، وہ انسان ہو یا حسد، دو چیزیں کرتے ہیں بس، انسان اور جنات، باقی مخلوق میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے. کریم اللہ. حاضرین کثیر تعداد سے میرے بچے جمع ہیں، میرے بھائی جمع ہیں. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے میں ان کو بھی بولتا ہوں کہ جب بھی آپ کا کوئی بیمار ہو، یہ سورت پڑھ کے کر دیا کرے. شفا اللہ کی ذات دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں ایک برکت ہے. رات کو سوتے وقت میری نبی کی بھی سنت ہے، یہ پڑھ کے اپنے جسم پر. ایسے صحابہ کرام کہتے ہیں پتہ نہیں یہودی ہمیں کیا بناتے اگر ہم یہ نہ پڑھتے. تو وظائف پڑھے کیا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں. سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آتے ہیں، پھر بیچ میں 3 آیتیں اللہ لا الہ الا ہو سے لے کر پھر
255 اور 256 اور 257 اور پھر آخری 3 آیتیں پڑھا کریں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا اور ڈاکو نہیں آئے گا. کریم اللہ اس قرآن کو صبح شام اپنے گھروں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا دے, بے روزگار مسلمانوں کو رزق حلال دے. اس کی برکت سے ہمیں محبت بانٹنے والے بنا دے. پیارے اللہ ہمارے بے روزگار مسلمانوں کو رزق حلال دے. بڑوں کی تعظیم, چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنا دے. ہاں یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.